عدالت نے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری درخواست کو سن کر ہماری جو خدشات تھے سیکیورٹی کے میڈیکل ریزنز تھے ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو سر خم تسلیم ہم نے عدالت کا احترام کیا۔ ہم بحیثیت ایک جماعت قانون کی حکمرانی کے قائل ہیں اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اور رسک لے کر بھی ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پروٹیکٹیو بیل عنایت کر دی۔ کل 22 تاریخ بروز بدھ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے جیل بھرو تحریک کے آغاز کا۔ لاہور سے اس کا آغاز ہوگا۔ 2 بجے کے قریب صاحبان ساتھی لیڈرز کارکنان جمع ہوں گے، اور وہ جو 200 کارکن جن کی فہرست مرتب کی گئی ہے، اور لوکل لیڈرز جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ اپنی والنٹری گرفتاری پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دفعہ 144 کا نفاذ جو کیا گیا ہے وہ بلا جواز ہے۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی قانونی حق ہے۔ ہم نے کوئی نقص عمل پیدا نہیں کرنا، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ پرامن احتجاج میں اپنی گرفتاری پیش کرنی ہے، اور باقی لوگوں نے منتشر ہو جانا ہے۔ اور یہ مرحلہ وار جو ہے اس کا آغاز ہوگا، لاہور سے پھر پشاور ہوگا، راولپنڈی ہوگا، ملتان ہوگا، دیگر شہروں میں ہوگا۔ اس میں اگر حکومت ناجائز بلا وجہ گرفتاریاں کرتی ہے یا تشدد کا مظاہرہ کرتی ہے اور لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس سے معاملات حکومت بگاڑے گی اور ذمہ دار پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوگی۔ پرامن رہنا اور پرامن احتجاج ایک بنیادی حق ہے، اور وہ انشاءاللہ کل اس کا آغاز ہوگا۔ سر، پورا پاکستان سے اس کا آغاز ہوگا، جس طرح کل آپ نے کہا کہ کچھ کارکنان 200 کے لگ بھگ، یہ ٹوٹل کتنا تعداد ہوگا سر؟ یہ ضلع وار شروع ہوگا اور یہ مرحلہ وار ہوگا، اور مرحلہ وار یہ آگے چلتا رہے گا، اور پھر ایک طرف الیکشنز بھی اناؤنس ہو گئے ہیں۔ صدر پاکستان نے تاریخ دے دی ہے، 9 اپریل کو انتخابات ہونے ہیں۔ اگر انتخابات کی تاریخ دے دی گئی ہے تو دفعہ 144 کے نفاذ کا جواز نہیں بنتا۔ یہ متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے تصادم ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ سر، وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو گرفتاری نہیں کرنا ہے، جو عمران خان نے یہ پلان بنا کے کر جو جیلیں بھرے، ہم کسی کو گرفتاری نہیں کرنا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر کس طرح ہم لوگ گرفتاری دیں گے؟ دیکھیے، ہم تو اپنے آپ میں والنٹری پیش کر رہے ہیں نا۔ آپ جو غیر قانونی اقدامات ہیں وہ ختم کر دیں۔ صدر نے اعلان کر دیا ہے الیکشنز کا انعقاد کرا دیں، جیل بھرو تحریک کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جب آپ آئین کا احترام کریں گے اور آئین کی پاسداری کریں گے تو پھر اس تحریک کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جس طرح صدر صاحب نے اعلان کیا کہ 9 تاریخ کو الیکشن ہوگا، ڈیٹ بھی دیا، اگر اس حکومت نے نہیں کیا، آپ کا جماعت کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے یہ آئین شکنی کی، اس کے بڑے بھیانک اثرات ہوں گے، سیاسی استحکام پر بھی اور معاشی استحکام پر بھی، اور ملک کو نقصان ہوگا۔ کاش وہ ایسا نہ کریں، کاش وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے مفاد کا سوچیں۔ سر، لاسٹ سوال کرنا ہے ہم سے، کل جس طرح عوام نکلا ہے، خان صاحب کے ساتھ کیا، عدالت پہنچا، جس طرح پی ڈی ایم کا ممبران کہہ رہا خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا صرف اور صرف 100 سے اوپر بندے نہیں تھا، اور خان صاحب ڈرتو کے زمان پارک بیٹھا اور ادھر گاڑی سے نہیں اتر رہا تھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس تعداد میں لوگ نکلے وہ پوری دنیا نے دیکھا، پورے میڈیا نے دیکھا، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا، وہ نہ دیکھیں، لیکن ان کے نہ دیکھنے سے حقائق نہیں چھپیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں وکلاء نے ساتھ دیا، جس تعداد میں کارکنان آئے، از خود آئے، اسپونٹینیسلی، کوئی دعوت نہیں دی گئی تھی، از خود آئے میڈیا پہ سن کر کہ وہ پیش ہو رہے ہیں۔ اور ایک آپ نے دیکھا ایک جمع کثیر تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ عدالت میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کو ہم نے مینج کیا، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔